قرآن مجید میں یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین کریں۔ قرآن مجید میں اطاعت کی آیتیں یا تو اس طرح آئیں گی، اللہ کی اطاعت آئے گی اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی، اور قرآن پاک فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ہے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اس طرح قرآن مجید میں آیتیں آئیں گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کٹھی۔ اگر اس طرح نہیں آئے گی تو پھر اس طرح آئے گی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، یا اطاعت کا حکم اکٹھا آئے گا، اور اگر انفرادی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رسول پاک کی اطاعت کی بات کرے گا، لفظاً آقا علیہ السلام، لفظاً اللہ کی اطاعت نہیں آئے گی۔ کیسے آپ کریں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں صرف رسول پاک کی اطاعت کا ذکر کیا گیا، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں۔ پھر یہ جو آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، لفظاً اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں بھاری جملہ دینے لگا ہوں، قرآن میں یا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی آئے گی، اگر انفرادی اطاعت آئے گی تو صرف رسول پاک کی آئے گی۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا، ایک آیت بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کسی کو جوش چڑھے تو پورا قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھ لیں، ہماری بات کی تردید نہیں کر پائے گا۔ پھر دہراتا ہوں، یا اللہ اور رسول کی اطاعت اکٹھی آئے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس طرح آئے گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صرف رسول پاک کی اطاعت کی بات فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ اپنی اطاعت کی بات کرے اور اپنے رسول کی اطاعت کی بات نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا منبع و محور بنا دیا۔ اے پیارے، جب تک یہ سارے مجھے ماننے والے، یہ قرآن کی بات کرنے والے، یہ حدیث کی بات کرنے والے، یہ میری اطاعت کی بات کرنے والے، یہ میری فرما برداری کی بات کرنے والے، اے پیارے، جب تک آپ کے در پر نہ آ جائیں اور جب تک آپ کے طریقے کو فالو نہ کریں، جب تک آپ کے طریقے کو اپنا نہ لیں، میری اطاعت کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری اطاعت تو اے پیارے یہ ہے کہ جو آپ نے سکھایا ہے نا ان کو، بس یہ اس پہ عمل کریں گے تو میری اطاعت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی اطاعت کا تصور بن حضور کی اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ اب اطاعت کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی، لیکن ہو کس کی وجہ سے رہی ہے؟ رسول پاک کی وجہ سے۔ اگر قرآن میں ایک آیت بھی آ جاتی، اب جو طبیعتیں رسول پاک کی ذات سے بگڑتی رہتی ہیں، پیچھے ہٹتی رہتی ہیں، حضور کا نام آ جائے تو ان کا شرک کا بت باہر نکل آتا ہے، آقا کی شان پر طرح سے گفتگو ہونے لگ جائے، ان کو شرک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، اگر قرآن میں ایک آیت بھی آ جاتی ہے، نہیں ایک آیت بھی آ جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہوتا، رسول پاک کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہوتا، تو یار لوگوں کو بارگاہ رسالت ترک کر کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو، وہ دلیل بنا کر بارگاہ مصطفیٰ کی طرف نہ جا کر اللہ کی بات کرتے پھرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نازل نہیں کی کہ جس میں اپنی اطاعت کی بات کی اور رسول کے اطاعت کی بات نہیں کی،
بات کی تو دو اکٹھے کی، انفرادی بات کی تو ہم نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ اس لیے کہ جو بھی وہاں ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ اس در سے ہو کے ہو، اس در کے بغیر کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ تو قابل ہے نہ کامل ہی ہے۔ جو پہنچا خدا کی بارگاہ میں اگر کہے کہ میں رسول کے وسیلے کے بغیر پہنچا ہوں، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ قرآن کی دعوت نہیں ہے، وہ حدیث کی دعوت نہیں ہے، اور بھاری جملہ یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت ہی نہیں ہے، کہ جو یہ کہے کہ آقا کی بارگاہ کے بغیر بھی اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور ہے۔